فساد اور نفرت کو ختم کرنے کا پیغام دے کر آپ نے معاشرے کی اصلاح کا کام انجام دیا۔ میرے دوستو، ہم سب کے درمیان جن کا کافی دیر سے آپ انتظار کر رہے ہیں، جناب حضرت مولانا سید شاہ فخر عالم حسن بھاگلپوری، ایک شخص نہیں ایک شخصیت کا نام ہے، ایک بڑے خانوادے سے ان کا تعلق ہے۔ آپ ان کو بغیر سنے جاتے ہیں تو اس میں آپ کا نقصان ہوگا۔ چند شعر نعت پاک کے حضرت کی موجودگی میں میں سنا کر سند لینا چاہتا ہوں اور اصلاح بھی کروانا چاہتا ہوں۔ چند شعر سماعت کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ حضرت کو آپ کے درمیان میں حاضر کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ لوگوں سے بھی میری گزارش کو دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں اور اسٹیج سے بھی توجہ چاہتا ہوں۔ حضرت چند شعر سن لیجیے گا نعت پاک کے کہ جنت عدن کے زینے کی طرف جاتا ہے، جنت عدن کے زینے کی طرف جاتا ہے، میرے آقا کے سفینے کی طرف جاتا ہے۔ تھوڑا ایک آدھ آدمی دھیرے سے سبحان اللہ بول دیجئے، ایسا لگ رہا ہے قبرستان میں کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ زیادہ نہیں بولیے گا تو کسی بھی مولانا کو بلا کے نماز جنازہ کی نیت اکٹھے کروا دیں گا، چونکہ آپ نہ بول رہے ہیں، نہ ہل رہے ہیں، نہ ڈول رہے ہیں۔ تھوڑا کم سے کم سبحان اللہ بولیے۔ جنت عدن کے سینے کی طرف جاتا ہے، میرے آقا کے سفینے کی طرف جاتا ہے۔ ارے حاجیوں، دل کی تسلی کے لیے بتلا دو کون سا رستہ مدینے کی طرف جاتا ہے۔ حاجیوں، دل کی تسلی کے لیے بتلا دو مدینے کی طرف جاتا ہے کہ بحر انوار عقیدت میں اتر جاتا ہے دل، بحر انوار عقیدت میں اتر جاتا ہے دل، وقت رو رو کے دعاؤں میں بسر ہوتا ہے۔ ارے قسمت ناک رگڑتی ہے در اقدس پر، تب کہیں جا کے مدینے کا سفر ہوتا ہے۔ قسمت ناک رگڑتی ہے در اقدس پر، تب کہیں جا کے مدینے کا سفر ہوتا ہے۔ آئیے ہم یہاں سے بڑی تیزی کے ساتھ مسافت طے کرتے ہیں، بھاگلپور کی سرزمین پہ چلتے ہیں، سلک سٹی پہنچتے ہیں، وہاں جاتے ہی دریائے سخن میں غوطہ لگاتے ہیں، غوطہ لگاتے ہی ایک صدف نکالتے ہیں، صدف کا جب منہ کھولتے ہیں تو اس میں پیارے خطیب کا نام نکلتا ہے، جسے دنیا جناب حضرت مولانا سید شاہ فخر عالم حسن بھاگلپوری کے نام سے دنیا جانتی ہے، پہچانتی ہے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ حضرت سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنی ایمانی عرفانی حمدانی تقریر سے خابدہ قوم کو بیدار کرے۔ اس شعر کے ساتھ حضرت کا استقبال ہے۔ یہ الگ بات کے چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرا جن کے جوتوں میں کئی تاج کھڑے رہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قال الله عز وجل: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله العظيم۔ گرامی قدر، آج کے اس تاریخی اجلاس کی صدارت فرما رہے صدر جلسہ ہمارے بہت ہی معزز محترم اور موقر سوامی جی اور تمامی دائش پر موجود علماء کرام، دانشوران قوم و ملت، حاضرین و سامعین اور ہماری مائیں اور بہنیں جو آج کے اس اجلاس میں ضلع عرلیہ کے مٹیاری اور اسی سے متصل لہٹورہ، جہاں مولانا حبیث اللہ نصر صاحب جن کی ابتدائی تعلیم شاہ مارکیٹ خلیفہ باغ بھاگلپور کے ہمارے آباء و اجداد کے ذریعے سے 400 سال تقریباً پہلے قائم کیے گئے تحفظ القرآن میں انہوں نے حفظ کیا اور وہاں رہ کر قرآن مجید کو یاد
یاد کیا، ان کے ذریعے اس علاقے میں ایک علم کا نور منور کیا گیا، اور اس کی نسبت اتنی عالی اور اتنی عظیم الشان کہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لفظ جگر اور ان کی نور نظر اور ان کی چہیتی جو صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی نسبت پر یہ ادارہ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے یہاں قائم کیا گیا، جس کے بانی حدیث اللہ نصر صاحب ہیں۔ لہذا اس جلسے کے انعقاد کا اولین مقصد تو یہ ہے کہ ہم سب اپنے مالک، خالق، پروردگار جو ہمارا رب ہے، پالنہار ہے، اس سرشتی کا رچیا ہے، اس سنسار کی سرشتی کرنے والا ہے، جو تمام کائنات کا مالک ہے، جسے آپ ایشور کہتے ہیں، ہم اللہ کہتے ہیں، اور کوئی اسے گاڈ کے نام سے یاد کرتا ہے، اور دیگر زبانوں میں جو بھی نام اس ذات اقدس کے بارے میں، اس ایسی ذات کے بارے میں بولا جاتا ہے جو تنہا ہے اور تمام انسانوں کی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی پالنہار ہے، وہی روزی دینے والا ہے، وہی زندگی اور موت کا مالک ہے، وہ تنہا تمہارا پیدا فرمانے والا تمہارا رب، تمہارا خدا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ کہ اے لوگو، تمہارا پالنہار، تمہارا مالک، تمہارا خالق وہ ایک خدا ہے، تم سب اسی کے بندوں ہو اور اس کے بندوں کی اولاد ہو، اور ایک پریوار کے تم سب فرزند ہو، اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی رب نہیں، کوئی خدا نہیں جس کی عبادت کی جائے، جس کے آگے جھکا جائے، جس سے مانگا جائے، جس کے سامنے دست دعا دراز کی جائے اور جس سے پناہ چاہی جائے، وہی ذات ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ قرآن میں جو اللہ کی طرف سے اس دھرتی پر مانو کے کلیان اور انسانیت کی ہدایت کے لیے ایشور کے آخری سندیشہ اور اس مالک الملک کی طرف سے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نازل فرمایا گیا، اور ان کے ذریعے سے دنیا میں بسنے والے انسانوں تک خدا کا پیغام پہنچایا گیا۔ اس قرآن پاک کی آیت میں اس مالک کا تمام انسانوں سے یہ خطاب ہے، اے لوگو میری بندگی اختیار کرو، اے لوگو اپنا شیش، اپنا سر، اپنی جبین نیاز میرے آگے جھکاؤ، سجدے کے حالت میں جاؤ تو مجھے پکارو، ناک میرے آگے رگڑو، مجھ سے مانگو، میں وہ دینے والا ہوں جس کے خزانے میں کسی طرح کی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے ہر انسان کو وہ دل دے رہا ہے،
دماغ کے اندر صلاحیت کا جوہر اسی مالک کی طرف سے دیا جا رہا ہے، علم اس کی طرف سے لوگوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے، اور محبتیں جو دلوں میں ودیعت کی گئی ہیں وہ بھی اسی مالک کی طرف سے دی گئی ہیں۔ لہذا اس کی بندگی اور اس کی عبادت قبول کرو، اسے اپنا خدا مانو، جس نے آسمان سے تمہارے لیے باران رحمت کے قطرے گرا کر، بارش نازل فرما کر تمہارے لیے زمین کے سنگلاخ سینوں کو معمولی اور نرم و نازک کوپل کے ذریعے چیر کر پودا بنایا، اور پودے کو درخت میں تبدیل کیا، ان درختوں میں پھر تمہارے غذا کے لیے پھل دیے، اور کھیتیاں لہلہائیں جسے تم غلے کے طور پر استعمال کرتے ہو، اور یہ حقیقت تمہارے اوپر واضح ہے، کھلی ہوئی ہے۔ پھر کیا بات ہے کہ تم اس رب کو چھوڑ کر، اس مالک کو بھول کر کس طرف تم جا رہے ہو؟ یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے لوگو تمہیں کیا ہوا ہے؟ کس بات میں، کس چیز نے، کس حقیر دنیا کی محبت اور لوگ اور لالچ نے تمہیں اس مالک کریم سے دور کر دیا، جس نے تمہیں پیدا فرمایا، جس نے تمہاری بہترین صورت بری کی، اور جو بڑا رحیم اور کریم ہے؟ کس چیز نے تمہیں اس کے دھوکے میں ڈال دیا؟ کس چیز نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا؟ عنقریب یہ غفلت ٹوٹ جانے والی ہے، اور خدا کے دربار میں ہر ایک انسان کو حاضر ہونا ہے، اور اس کے بعد اپنی زندگی کا پورا حساب اس کے سامنے پیش کرنا ہے، جہاں خدا کے انصاف کی ترازو قائم کی جائے گی، اور ان تمام ظالموں کو جو طاقت کے نشے میں، حکومت کے نشے میں، اپنی تعداد کے نشے میں، مال و دولت کے نشے میں، غریبوں پر، مسکینوں پر، کمزوروں پر، لاچاروں پر آج اپنے ظلم کا شکنجہ کس رہے ہیں، اور انسانیت کو فراموش کر کے دکھ دینے کا کام کر رہے ہیں، ان سب کو اس بارگاہ میں حاضر ہو کر جواب دینا ہوگا، اور اس دن کسی کو فرار کا راستہ کہیں سے بھی نہیں ملنے والا ہے۔ خدا نے فرمایا کلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر۔ اس دن انسان کہے گا يقول الانسان يومئذ اين المفر۔ آج جب خدا پتھروں سے گواہی لے گا، انسان کے ہاتھ اور پیر اور جسم کے اعضاء بولیں گے، جس کے ذریعے اس نے پاپ کیا ہوگا، ظلم کیا ہوگا، پڑوسیوں کو ستایا ہوگا، اور اپنی نگاہوں کے ذریعے سے پاک دامن عورتوں کی طرف بد نگاہی سے دیکھا ہوگا، ان سب کا جب جواب خدا ان اعضاء کے ذریعے سے لے رہا ہوگا، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ ان کے منہ کو مہر لگا دی جائے گی، اور یاد رکھیے کہ یہ زبان محض ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، لیکن اس کو بولنے کی صلاحیت کس نے دے رکھی ہے؟ یہ خدا کی دی ہوئی صلاحیت ہے، جس کے ذریعے سے زبان کے ذریعے انسان ما فی الضمیر، جو اس کے دل میں، دماغ میں، اس کی سوچ میں جو چیزیں ہوتی ہیں اسے یہ ظاہر کرتا ہے، دوسروں تک باتیں پہنچاتا ہے۔ کیا وہ مالک اس پر قادر نہیں ہے کہ روز قیامت ہاتھ سے گواہی لے لے، پیروں سے گواہی لے لے، اور اس علاقے اور خطے اور زمین کے ٹکڑوں سے گواہی لے لے کہ جہاں اس نے ظلم کیا، پاپ کیا،
یا ایشور کا نام لیا، اللہ کا ذکر کیا، نمازوں میں سجدوں میں سر کو جھکایا، تو وہ تمام چیزیں اس انسان کے حق میں گواہی دیں گی۔ تو میرے بزرگ دوستوں، ایک تو اس بات کا یقین مضبوط اور مستحکم کرنا ہے کہ ہم سب خدا کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اور اس کے حضور پیش ہو کر اپنی زندگی کا حساب دینے والے ہیں۔ اس لیے ہمیں وہاں کی فکر کے ساتھ دنیا کے اندر انسان بن کر رہنا ہے، اور انسان میں بھی ایسا انسان جو دوسروں کو نفع پہنچائے، دوسروں کو فائدہ پہنچائے، دوسروں کے دکھ اور تکلیف میں اس کے کام آئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے جب پہلی وحی الہی کا پیغام اور بوجھ لے کر آئے تو آپ نے حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ مجھے کمبل اوڑھا دو، اور اس وحی الہی کا آپ پر بوجھ تھا، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے خوف ہو رہا ہے کہ کہیں میں اس بوجھ کو نہ سنبھال سکوں اور مجھے کچھ ہو نہ جائے۔ تو حضرت خدیجہ کے وہ الفاظ آج بھی حدیث کی کتابوں میں بخاری شریف میں موجود ہیں۔ آپ نے تسلی دیتے ہوئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ لا واللہ لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرض الضيف وتعين على نوائب الحق۔ ہرگز خدا آپ کو ضائع نہ کرے گا، آپ پریشان نہ ہو، آپ تو غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ بے سہاروں کے سہارا ہیں، آپ یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرنے والے ہیں، آپ مہمانوں کی ضیافت کرنے والے ہیں، آپ کمزور کا ساتھ دینے والے ہیں۔ یہ صفات بیان فرمائیں، اور اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے ایمان والو، اے لوگو، تمہارے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، ان کی زندگی میں بہترین نمونہ تھا۔ وہ تمہارے لیے اور ہر انسان کے لیے بہترین آئیڈیل ہے، جنہوں نے ہر غریب کا ساتھ دیا، ہر پریشانی حال کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کی، اور سماج سے برائیوں کو، بگاڑ کو، پاپ کے کاموں کو اور ہر قسم کے جھگڑے اور فساد اور نفرت کو ختم کرنے کا پیغام دے کر آپ نے معاشرے کی اصلاح کا کام انجام دیا، اور چند سالوں کے اندر ایسا صالح معاشرہ تیار کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کھڑی فرما دی، پھر آپ کے صحابہ کے ذریعے سے ساری دنیا میں لوگ پھیلے، جنہوں نے انسانیت کا، جنہوں نے اخلاق کا، جنہوں نے محبت کا پیغام عام کیا، اور ایک اللہ کی عبادت کا پیغام دیا، اور سارے انسانوں کے اندر محبت پیدا کروائی، ایسے کہ جیسے پوری دنیا کا سماج ایک پریوار کی طرح ہو گیا ہو، ایک دوسرے پر اپنی جانیں نشاور کرنے والا ہو گیا ہو۔ آج کے اس اجلاس کا ایک اہم ترین مقصد یہ ہے، لہذا ہمیں مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی فکر کرنی ہے، اور جو جد و جہد مدرسہ فاطمہ للبنات کے ذریعے سے، دیگر مکاتب کے ذریعے سے روشنی معاشرے میں پھیلانے کی ابتدا کی گئی ہے، اس سے ہم بھی روشنی لینے والے بنے۔ اور ہمارے درمیان سوامی جی بڑی دیر سے تشریف فرما ہیں، اور میں ان کا بہت ہی دل سے ابھینندن کرتا ہوں، سواگت کرتا ہوں کہ انہوں نے اس دور میں، جبکہ ہر طرف نفرت کا ماحول ہے، ہر طرف نفرت کی آگ
اور اس کے دھوئیں سے سارا ماحول دنیا کا مسموم ہو چکا ہے، زہر آلود ہو چکا ہے۔ ایسے میں انہوں نے آپ حضرات کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے سفر کی صعوبتوں کو، دشواریوں کو برداشت کرتے ہوئے ایکتا کے پیغام کے لیے، انسانیت کے پیغام کے لیے یہاں آ کر جو کام کیا ہے واقعی یہ قابل مبارکباد ہے، لائق ستائش ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اندر اپنی الوہیت اور وحدانیت کا پیغام زندگی میں داخل فرمائیں، اور آپ علیہ السلام جو محسن انسانیت ہیں، انسانیت کے لیے معلم بھی ہیں، محسن بھی ہیں، اور ان کو اخلاق سکھلانے والے ہیں، ان کو دین کا درس دینے والے ہیں، انسانیت کا درس ان تک پہنچانے والے ہیں۔ ہمیں ان کی تعلیمات سے، ان کی سیرت سے اپنی زندگی کو بھی منور بنانا ہے، اپنے معاشرے سے گناہ کے ذریعے جو ماحول بگڑا ہوا ہے اس کو پاک اور صاف کرنا ہے۔ اور میں چند اشعار کے ساتھ اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کیونکہ وقت زیادہ ہو چلا ہے، اور ابھی آپ کے سامنے سوامی جی موجود ہیں اور ہمارے بڑے موجود ہیں، ان کے بیانات ہوں گے انشاءاللہ، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے۔ ایک تو اہل ایمان کو میں یہ شعر کے ذریعے سے ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ محمد کے بن جائیے، خدا آپ کا ہو جائے گا، اور جس کا خدا ہو جائے گا ساری دنیا اور کائنات اس کی ہو جائے گی۔ اور محمد کے ہونے کا مطلب اور محمد سے وفا شعاری کا سبق یہ ہے کہ آپ انسانیت کے ہمدرد بن جائیں، نہ مذہب، نہ ملت، نہ فرقہ، نہ جماعت، نہ ایک دوسرے کی پہچان کو سامنے رکھتے ہوئے کسی بھی طرح کا بھید بھاؤ ہمارے ذریعے سے کیا جائے، بلکہ انسانی بنیادوں پر اس حقیقت کو جانتے ہوئے کہ ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں اور اسی سے یہ سنتان چلی ہے، ہم سب کو ایک پریوار کی طرح رہنا ہے۔ اور انسانیت یا تخلیق، انسانیت کی دنیا میں آنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کروبیاں۔ فرشتے خدا کی عبادت کے لیے بے شمار ہیں، جو سجدے میں ہیں، رکوع میں ہیں اور قیام میں ہیں، لیکن انسان کو ایک دوسرے انسان کا درد سمجھنے کے لیے خدا نے دنیا میں بھیجا۔ آج ساری انسانیت درد سے کراہ رہی ہے، آج ساری انسانیت پریشان ہے، اسے سکون نہیں ملا ہے۔ لہذا ہمیں آپ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے، سماج سے محبت رکھنے والے، دیش سے پریم رکھنے والے، انسانیت سے محبت کرنے والے لوگوں کو آگے آ کر اس روشنی کو سارے سماج میں، پورے دیش میں اور پوری دنیا میں پھیلانے کی آج ضرورت ہے۔ میں سوامی جی کا پھر سے ایک بار استقبال کرتے ہوئے ایک اور شعر پڑھنا چاہتا ہوں، اس کے ذریعے سے اپنا پیغام دے کر میں بات ختم کروں گا کہ اپنا تو کام ہے، کہ اپنا تو کام ہے جلاتے چلو چراغ، اپنا تو کام ہے جلاتے چلو چراغ، راستے میں دوست یا دشمن کا گھر ملے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمیں بلانے کا بہت بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ معزز سامعین، جناب حضرت مولانا سید شاہ فخر عالم صاحب
दामत बरकतहुमुल आलिया बार बार स्वामी जी का शुक्रिया अदा कर रहे थे। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि बहुत हम लोगों को भी आदर करना चाहिए, इज्जत और एहतराम करना चाहिए कि पूरी दुनिया इस वक्त पूरा खास करके हिंदुस्तान नफरत के बाजार में मेरे दोस्तों ये समझिए मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए हमारे स्वामी जी चल पड़े हैं। वरना गंगा जमुनी तहजीब को मद्देनजर रखते हुए मेरे दोस्तों हमारा ये धार्मिक प्रोग्राम है, लेकिन एकता का पैगाम देने के लिए वो महाराष्ट्र से चलकर आपके दरमियान मेरे दोस्तों चले आए और अब तक बैठे हुए हैं। मैं इनके जिगर और गुर्दे की बात देता हूँ। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हजारों किलोमीटर फीट की बुलंदी पर न जाने कई हजार फीट की बुलंदी पर प्रवास करके ये हमारे बागडोगरा आए और बागडोगरा से यहाँ आए तो कम से कम 2 कदम तो हम आगे बढ़ ही सकते हैं। एक मर्तबा स्वामी जी के नाम पर आप लोग आगे आइए और इस्तकबाल कीजिए कि हम मुसलमान हैं, हक बात सुना देते हैं, मुल्क और मिल्लत के जवानों को सलाह देते हैं। स्वामी जी हम्द भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं, शेर भी बहुत अच्छा कहते हैं, इनके रचने बहुत अच्छा माशाअल्लाह शेर कहते हैं। आप लोग एक बार तक खड़े होकर सबूत दीजिए और उसके बाद स्वामी जी को यहाँ से हम विदा करेंगे। यहाँ से जब जाएंगे महाराष्ट्र तो इंशाअल्लाह दामन को खोलेंगे, कहेंगे बहादुरों की धरती बिहार और अररिया से मैं आया हूँ। थोड़ा एक कदम आगे बढ़िए, आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। प्रोग्राम बहुत लंबा नहीं, बस बिल्कुल दोस्तों इख्तिताम की तरफ जा रहा है। आप लोग करीब आ जाए, करीब आ जाए। स्टेज पे भी देखिए सब बेदार हो गए हैं। एक मर्तबा इस्तकबाल कर लीजिए स्वामी जी का। इस्तकबाल हार्दिक अभिनंदन स्वागतम हम करते हैं इनका माशाअल्लाह।